नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फुरक़ान बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 17। व यौमा और जिस दिन यहशुरुहुम अल्लाह इकट्ठा करेगा उनको, वमा और उनको जिनकी याबुदूना वो इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा अल्लाह के अलावा, फ़यक़ूलू तो वो अल्लाह कहेंगे माबूदाने बातला से, अअंतुम अज़ललतुम क्या तुमने गुमराह किया था, इबादी हाउलाए मेरे उन बंदों को, अम या हम वो खुद ही ज़ल्लुस सबील भटक गए थे राह हक़ से। आयत नंबर 18। क़ालू वो कहेंगे सुबहानका या अल्लाह तू पाक है, मा काना नहीं था, यम बगी लायक लना हमारे, अन ताखिदा ये कि हम बनाएं, मिन दूने का सिवाय तेरे, मिन औलिया कोई कारसाज, वलाकिन मत्ताताहुम और लेकिन तूने फ़ायदा यानी सामान ज़िंदगी दिया उनको, व आबाअहुम और उनके बाप दादा को भी, हत्ता नसुद ज़िक्रा यहाँ तक कि वह भूल गए ज़िक्र तेरा, वकानू और थे ये कौमम बूरा लोग हिलाक होने वाले। आयत नंबर 19। फ़क़द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे पस तहकीक कज़्ज़बूकुम उन्होंने झुठला दिया तुमको, बिमा इन बातों में जो तक़ूलूना तुम कहते थे, फ़मा तस्ततीऊना चुनाचे तुम नहीं इस्तिताअत रखते ताकत रखते, सरफ़म वला नसरा अज़ाब के हटाने की, वला नसरा और ना मदद करने की। वमन यज़लिम और जो कोई जुल्म करे शिर्क करेगा, मिनकुम तुम में से, नुज़िक हो हम चखाएँगे उसको, अज़ाबन अज़ाब कबीरा बहुत बड़ा। आयत नंबर 20। वमा अरसलना और नहीं भेजे हमने, कबला का आपसे पहले, मिनल मुरसलीना रसूल, इल्ला मगर, इन्नहुम बेशक वो, लयाकुलून ताम्मा अलबत्ता खाते थे खाना, व यमशूना और वो चलते थे, फिल अस्वाक बाज़ारों में, वजअलना और हमने बनाया, बाज़कुम तुम्हारे एक को, लिबाज़िन दूसरे के लिए, फ़ितनतन आज़माइश, अतस्बिरूना क्या तुम सब्र करते हो या नहीं, वकाना और है रब्बो का आपका रब बसीरा खूब देखने वाला। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 17। व यौम यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि और जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको और उनको जिनको वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं पुकारते हैं, उनको पूजते हैं उनकी इबादत करते हैं जमा करेगा, फ़यक़ूलु आ अंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई फिर अल्लाह उनसे पूछेगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था, या वो ख़ुद ही राय हदायत से भटक गए थे, अम हम अज़ल्लुस्सबील अम हम ज़ल्लुस्सबील या वो ख़ुद ही सिरात मुस्तकीम से सीधे रास्ते से भटक गए थे। दुनिया में अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती रही है और की जाती रहेगी, इनमें जमादात, पत्थर, लकड़ी और दूसरी धातों की बनाई हुई मूर्तियाँ भी हैं जो गैर आकिल हैं, और अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जो आकिल हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे बहुत से नेक बंदे। इसी तरह फ़रिश्तों और जिन्नात के पुजारी भी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैर आकिल जमादात को भी शऊर व इदराक और गोयाई की कुव्वत अता फ़रमाएगा, और उन सब माबूदीन से पूछेगा कि बताओ तुमने मेरे बंदों को अपनी इबादत करने का हुक्म दिया था,
انتم ازللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا؟ ام ہم ضل السبیل، یا یہ اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کر کے گمراہ ہوئے تھے، یا یہ اپنی مرضی سے اس سائڈ پہ آئے تھے۔ آیت نمبر 18، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونہ من اولیاء، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ سبحانہ کا، یا اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں، تیرے علاوہ کوئی معبود بنائیں، یا ان کو کہیں کہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی جب ہم خود تیرے سوا کسی کو کارساز ہی نہیں سمجھتے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، معبود نہیں سمجھتے، تو پھر ہم اپنے بارے کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ تم اللہ کی بجائے ہمیں اپنا ولی اور کارساز سمجھو؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، لیکن تو نے ان کو سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادوں کو بھی، حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ یہ شرک کی علت ہے کہ دنیا کے مال و اسباب کی فراوانی نے ان کو تیری یاد سے غافل کر دیا اور ہلاکت اور تباہی ان کا مقدر بن گئی۔ آیت نمبر 19، فقط کذبوکم، اللہ فرمائیں گے اے کافرو، یقیناً انہوں نے تمہیں جو تم کہتے تھے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، جو تم کہتے تھے تمہیں جھٹلا دیا، فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، لہذا اب نہ تم اپنے عذاب سے ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کے تم مزاروں اور درباروں کے جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو معبود سمجھتے تھے، انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے برات کا، بیزارگی کا اعلان کر دیا ہے۔ گویا جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے تھے وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اب کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے پھیر سکو اور اپنی مدد کر سکو؟ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو شخص ظلم یعنی شرک کرے گا تو اس کو ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ظلم سے مراد وہی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم سے مراد وہی شرک ہے جس طرح کے سیاق سے بھی واضح ہے، اور قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ آیت نمبر 20، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، یأکلون الطعام، بے شک وہ کھاتے پیتے تھے، بے شک وہ کھاتے تھے پیتے تھے، یعنی وہ انسان تھے اور غذا کے محتاج تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں بھی چلتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے اور بازاروں میں چلتے بھی تھے، یعنی رزق حلال کی فراہمی کے لیے کسب اور تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں ہیں جس طرح کے بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، یعنی ہم نے ان انبیاء کی اور ان کے ذریعے ان پر ایمان لانے والوں کی بھی
آزمائش کی تاکہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو سکے، مواحد اور مشرک کی تمیز ہو سکے، تاکہ اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے، نیک اور بد کی تمیز ہو سکے۔ جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھا وہ کامیاب ہوں گے اور دوسرے ناکام ہوں گے۔ اس لیے آگے فرمایا اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ وحی رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول بنوں، بادشاہ اور نبی بنوں یا بندہ رسول، صرف بندہ اور رسول بنوں، تو میں نے بندہ رسول بننا پسند کر لیا، بادشاہت کو میں نے پسند نہیں کیا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔